یہ ایمان ہمیں سکھلاتا ہے کہ مولا کائنات کی ولایت میں رہیں تو انشاءاللہ خود بخود خیر ذات سے آپ کی جاری ہوگا. اور اگر کوئی گناہ کر بھی لے، امام سے پوچھا گیا بظاہر 7ویں امام سے کہ اے مولا آپ کا چاہنے والا ہے، گناہ کر لیتا ہے، کیا ہم اس پہ تبرہ کریں؟ امام نے کہا نہیں، تبرہ نہ کرو اس پر. اس کا عمل، بہت خوبصورت تعبیر ہے، مولا نے کہا اس کا عمل غلط ہے، اس کی ذات پاک ہے، چونکہ ہماری ولایت کے نور کو مانتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے کا سبحان اللہ. آپ سوچئے گا مولا نے جب ہم اور آپ کو اتنی عزت عطا کی ہوئی ہے تو کیا حق نہیں بنتا کہ ہم پلٹ کر کچھ مولا کی خدمت میں تحفتاً ہدیتاً بھی کیا کہنے قبلہ، سبحان اللہ، کیا کہنے. واہ واہ. ایک مل کے صلوات اور بھی دے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام نے کہا گناہ بھی کرے تبرہ نہ کرو اس پر، اس کی ذات پاک ہے، عمل اس کا غلط ہو گیا ہے. کہ مولا فاسق کہہ سکتے ہیں اسے؟ امام نے کہا نہیں، فاسق العمل کہو. عمل میں فاسق ہو گیا ہے، ذات کا فاسق نہیں ہے. ذات پاک ہے جبھی آیا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ عمل بظاہر بہت برا ہو، لیکن یہ جو ذات میں اندر ایک طہارت ہوتی ہے نا، وہ کھینچ لیتی ہے انسان کو. یہ ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ. حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. برائے عظمت سید الشہداء بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک آغا سید مہدی قوام تھے. میں چھوٹے چھوٹے واقعات اس لیے سناتا ہوں کہ اس سے ہمیں بڑی ہدایت ملتی ہے، اور عام انسانوں کے واقعات ہوتے ہیں، یعنی علماء ہوتے ہیں، لیکن بہرحال غیر معصوم ہیں. ہمارے ہی زمانے سے کچھ پہلے ہمارے زمانے کے افراد سے موٹیویشن ملتی کہ جب وہ کر سکتے تو میں کیوں نہیں. آغا سید مہدی قوام تہران کے ایک عالم دین تھے، بہت پاک دل کے. عشرہ محرم سے خطاب کر رہے تھے تہران میں. یہ بات ہے کافی پہلے کی، اللہ جانے کہ انقلاب سے پہلے کی بات ہے یا بات کی، لیکن اگر بات کی بھی تو فوراً امیڈیٹ بات کی بات ہے کہ جس میں تہران میں ابھی تک پرانا ایک ماحول کچھ علاقوں میں موجود تھا. تو وہ عشرہ محرم سے خطاب کر رہے تھے اور شام غریبہ کی مجلس ہوئی. تو جو منتظمین تھے وہ آئے ان کے پاس اور آ کر بہرحال عشرہ مجلس کا ہدیہ پیش کیا، اور انہوں نے کہا کہ جتنا ہم سے ہو سکتا تھا ہم نے آپ کی خدمت میں یہ پیش کیا ہے. اور وہ انہوں نے اسے کھولا بھی نہیں اس لفافے کو، بس چلے وہ. تو ان کے ساتھ ایک شخص تھا، کہتے ہیں میں جا رہا تھا ان کے ساتھ، تو کوچے لالے زار سے گزرے. اب یہ جو قدیمی تہران ہے اس میں کوچے لالہ زار جو ہے وہ اس کی جو شناخت تھی وہ بہت اچھی نہیں تھی. اس میں کیفیز تھے، اس میں کلبز تھے، اس میں مختلف گناہوں کے مراکز تھے. تو کہتے ہیں کہ ہم وہاں سے گزر رہے تھے، رات کا وقت تھا. تو ایک خاتون تھی اور بہت ہی نامناسب لباس میں سڑک کے کونے پہ کھڑی ہوئی تھی، اور سب کو معلوم تھا کہ یہ کیوں کھڑی ہوئی ہے یہاں پر. تو سید مہدی قوام وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ جو شخص تھا اس سے کہ وہ اس طرف سڑک پہ جو خاتون کھڑی ہوئی ہے اس کو بلانا ذرا میرے پاس. تو کہنا سید کو کام ہے ایک آپ سے. میں نے کہا کہ قبلہ آپ علامہ ہیں، آپ کے سر پر امامہ ہے، وہ خاتون جو کھڑی ہوئی ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ کس مقصد سے کس نیت سے کھڑی ہوئی ہے، لباس انتہائی نامناسب ہے. تو سید مہدی قوام کہتے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں نا بلاؤ اسے کہو کہ سید کو کام ہے آپ سے. تو وہ گیا، اس نے خاتون سے کہا کہ وہ جو سامنے سید موجود ہیں اسے کام ہے آپ سے ایک. وہ خاتون آئی، اس نے بھی آ کر جب قریب پہنچی دیکھا کہ امامہ ابا قبا میں ایک عالم موجود ہیں. کہا آپ نے مجھے بلایا ہے؟ ان کے پاس جو انویلپ تھا ہدیے کا عشرہ محرم سے، وہ انہوں نے خاتون کی طرف بڑھایا اور کہا کہ یہ ہدیہ ہے آپ کے لیے امام حسین علیہ السلام کی طرف سے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس شرط پر کہ یہ وعدہ کرو کہ جب تک یہ ہدیہ آپ کی زندگی میں مال اور اسباب یہ جاری رہے گا یہ حرام کام نہیں کرو گے تم. اللہ اکبر. اسے ہاتھ میں دیا اور پلٹ کر دیکھا بھی نہیں، چلنے لگے. اچھا واقعہ گزر گیا، کیونکہ بہرحال تہران میں چاہے اس قسم کے گناہوں کے مراکز تھے، لیکن کیا کیا جائے کہ تھے تو وہی شیعہ ہی تھے، وہ ان میں سے اکثریت. تو وہ خاتون بھی شیعہ تھی. اب فاسق العمل ہے. امام نے کہا نا کہ ہمارے چاہنے والے کی ذات
پاک ہوتی ہے, اندر نور ہدایت ہوتا ہے اس کے. تو اسے دیا, وہ کہا کہ جب تک یہ ہدیہ چلتا رہے نا اس وقت تک دیکھو یہ گناہ نہیں کرنا, یہ بس تم مجھ سے وعدہ کرو یہ ہدیہ تمہارے لیے امام حسین علیہ السلام کی طرف سے. چلنے لگے آگے, اس سے بات بھی نہیں کی آگے. کہتے کئی سال گزر گئے, میں پھر کربلا گیا. کربلا میں حرم امام حسین علیہ السلام سے باہر نکلا تو ایک شخص آیا میرے پاس اور اس نے کہا کہ آغا سید مہدی قوام. کہا میں جی. کہا میری زوجہ ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں, وہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں. کہتے میں وہاں گیا, ایک خاتون باحجاب, اس خاتون نے بات کرنے کے لیے اپنا مکنا ہٹایا تھوڑا سا, اور مجھے آواز سے لگا کہ زار و قطار رو رہی ہے شدت سے. اور اس خاتون نے مجھ سے کہا کہ آپ نے مجھے پہچانا کیا؟ میں نے کہا کہ نہیں پہچانا میں نے آپ کو. کہ یاد ہے چند سال پہلے آپ تہران کی فلاں سڑک سے گزر رہے تھے اور آپ نے مجھے قریب بلایا تھا, میرا لباس بہت نامناسب تھا, اور آپ نے میرے ہاتھ میں ایک انویلپ رکھا تھا اور کہا تھا یہ ہدیہ ہے تمہارے لیے امام حسین علیہ السلام کی طرف سے. کہتے آپ دے کر چلے گئے, میں تو وہیں سڑک پر بیٹھی زار و قطار روتی رہی بہت دیر تک, اور میں اپنے آپ سے کہتی رہی کہ عشرہ محرم گزر گیا, مجھے احساس بھی نہیں ہوا میں کن گناہوں میں ہوں. اور وہیں میں نے بیٹھ کر وعدہ کیا. کیوں وعدہ میں نے یہ کیا کہ چاہے اب یہ ہدیہ بعد میں استعمال کروں گی, ختم بھی ہو جائے, میں گناہ کی طرف نہیں آؤں گی, اس لیے کہ میں نے دل میں یہ خیال کیا کہ کیا مجھ جیسے گناہگار پر بھی امام حسین کی نگاہ ہے. وہ اچھوں کی طرف تو دیکھتے ہی ہیں کہ ہم جیسے گناہگاروں کی طرف بھی دیکھتے ہیں امام. اللہ اکبر, کیا وہ ہم جیسوں سے بھی محبت کرتے ہیں؟ تو انہوں نے اتنی نگاہ کرم رکھی ہے مجھ پر. میں نے وعدہ کیا امام سے. یہ بالکل وہی سید سجاد علیہ السلام کے اشعار ہیں کہ جو خانہ خدا کو دیکھ کر وہ کہتے تھے کہ انکان جودک لا یرجو اللہ ذو اشرف فمن یجود بالعاصین عن النعم. پروردگار اگر تیرا دروازہ فقط نیک لوگوں کے لیے ہوتا تو گناہگار کس کے دروازے پہ جا کے مانگتے؟ میں آپ کی جانب سے کہوں گا یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام, محرم قریب ہے, اے مولا آپ کا دروازہ فقط نیک لوگوں کے لیے ہوتا تو پھر ہم جیسے کہاں جاتے, کس فرش پہ جا کے بیٹھتے؟ اے مولا آپ کریم ابن کریم ہے, سب سے بڑھ کر آپ سیدہ کے بیٹے ہیں, آپ کریمہ کے بیٹے ہیں. تو آپ کا فرش فقط ایسا نہیں کہ نیک لوگوں کے لیے فقط اس میں کوئی عالم مجتہد آیت اللہ کوئی بہت اچھا مومن فقط وہی آئے گا, نہیں. حسین کا دروازہ وسیع ہے, اس میں جبھی تو قیامت کے لیے جو روایات کا مفہوم ہے کہ ہر امام کے لیے ایک الگ الگ صف لگی ہوئی ہوگی, جو سب سے زیادہ جنت میں جائیں گے وہ امام حسین علیہ السلام کی صف کے ذریعے سے جائیں گے. اس لیے کہ اس میں گناہگار بھی ہوں گے, اس میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کی زندگی ویسے ٹھیک نہیں تھی لیکن امام حسین کے نام سے جڑے ہوئے تھے, امام حسین نے انہیں روک کے رکھا ہوا تھا. تو اس خاتون نے آقا سید مہدی قوام سے کہا میں قیامت تک کے لیے آپ کی بھی احسان مند ہوں. کیوں؟ دیکھیں جو آپ کو راہ امام حسین علیہ السلام دکھلائے اس نے سب سے بڑا احسان کیا نا آپ پر, کہ میں قیامت تک آپ کی بھی احسان مند ہوں کہ آپ نے میرا ہاتھ امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا ہے.